یہ تمہارا اپنی مرضی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پورے کا پورا اس میں داخل ہونا ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ ہاں اس بات کا اختیار ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنا ہے کہ نہیں آنا، اسلام جبر نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ دین کے اندر آ گئے تو یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کر لیے اور فلاں چھوڑ دیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کسی کو کہے نا داڑھی رکھ لو تو وہ فکرہ ایک بڑا رٹا رٹایا، کہتے جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں۔ ہم بھی چپ کر جاتے ہیں، غلط ٹھیک ہے، وہ سارا اسلام داڑھی چھوڑے آپ جواب دینے کے لیے اور کسی کو خاموش کرانے کے لیے بڑا اچھا سوال ہے۔ کسی خاتون کو، بہن بیٹی کو کہہ دے پردہ کرو تو اس نے بھی یہی کہنا کہ سارا دین پردے میں گھسا ہوا ہے۔ آج میں بڑی اس علماء کی اس شاندار تاریخی درسگاہ میں بیٹھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے، جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں چیز، اسلام ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام کو اجزاء کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کچھ ٹکڑے چن لیں اور کچھ ٹکڑے رکھ دیں، اللہ نے دین ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل دین ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے یا اپنی مرضی کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی نے اپنی مرضی کرنی ہے، کسی سے پوچھا نا نماز پڑھتے ہیں، ہاں اللہ کا شکر، کبھی 4 کبھی 5 کبھی 4 کبھی 5 کبھی 3 میں پڑھ لیتا ہوں، اکثر 5 پوری کر، کبھی 4۔ اور بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی۔ میں نے کہا یہ آپ کی نماز ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہے۔ جو کبھی 4:45 کا بھی سوچتا ہے نا، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی کی پڑھتا ہے۔ کسی دن سوٹ کرتا ہے تو 5 بھی پڑھ لیتا ہے، نہیں سوٹ کرتا تو 4، نہیں سوٹ کرتا تو 3۔ یہ نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، 4:45 بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس کو کرنے۔ لہذا یہ جو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، اور وہ دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے اندر یہی ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، بخاری شریف کی حدیث، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ ٹریک یہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں جب تم وہ کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا وہ جو نسخہ بتانے لگے ہیں وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے، وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آپس میں محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا۔ یہ السلام علیکم کہنا محبت کی پڑیا ہے۔ اچھا ابھی اندازہ کیجیے، نہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد، یہاں نہ بنیادی ارکان، یہ تو ایک شعار ہے اسلام کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کا نتیجہ ہے۔ لہذا جو چیز اسلام میں ہے اس میں پورا دین ہے، کیونکہ پورے دین کا نتیجہ اور اس ایک چیز کی نتیجہ اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال سن لیجئے، ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بنو ثقیف تھے نا، بڑے سخت تھے، سخت دل تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ رعایتیں دے دیجیے. جب یہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی. جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. آپ نے امید رکھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوں گے. ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں. کچھ کنسیشنز مانگی، کچھ رعایتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان رعایتوں میں سے ایک رعایت تھی اللہ یجبو. جبا یجبو جو ہے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا رعایت مانگی تھی. انہوں نے رعایت یہ مانگی تھی کہ یہ جو ہم سارا کچھ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو جھکنا ہے نا، رکوع کرنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آپ اس کی ہمیں کنسیشن دے دیں، ہم رکوع کے بغیر نماز پڑھ لیا. اللہ یجب، اس کی آپ اجازت دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی یا رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کنسیشن نہیں دی جا سکتی. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا سارے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دین میں ہے سارا دین اسی میں ہے. لہذا کوئی شخص اگر کہے کہ داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، نہیں بھائی، اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے. کوئی چیز اگر اسلام میں ہے، پردہ اگر اسلام میں ہے تو سارا دین اس کے اندر ہے. اس لیے کہ دین کے مقاصد اور کسی ایک جز کے مقاصد یہ مختلف نہیں ہے، اور اللہ کو کوئی جزوی مسلمان پسند نہیں ہے، پارٹ ٹائم مسلمان پسند نہیں ہے کہ جو کچھ لے لے، پک اینڈ چوز کر لے، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرے. میں یہ کر لوں گا، خدمت خلق کر لوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. دوسرا کہے میں نمازیں پڑھ لوں گا، خدمت خلق نہیں کروں گا. بھائی یہ پورا دین ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلانا، یہ اللہ کی مرضی سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے.